بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفرقان کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اس میں مین ٹاپک ایمان، بشارت یعنی ویلکم اور مشرکین کے جو کویشچن آنسرز کا جواب ہے۔ اس کے لیے آپ اوور آل ویو اگر کریں اس صورت میں تو دیکھیں کہ پہلے ایمان اور ویلکم کی بات ہے اور پھر مشرکین سے کویشچن آنسرز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے معاہدہ ہے کیا کہ جس سے آپ کو یہ زندگی دی ہے نا، اور اس کے بعد آپ کی انلمیٹڈ لائف بھی آنی ہے، اور انسان میں کیا غلطیاں ہیں تو اس کی ڈیٹیل بھی اللہ نے بیان کی، اور پھر منکرین کے کیا کیا ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو اصل میں ہم لوگوں کے لیے کیوں رکھ دیا؟ تاکہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ سائنٹیفکلی ایویڈنس بھی دیا، اور پھر شرک کی غلطی بھی بتائی اور بتایا کہ کیسے آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہم پر کیا اور ہماری اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے آخر میں آخری آیات میں پھر اس پہ ذکر ہے۔ تو یہ جناب ہم شروع کرتے ہیں۔ میں مختصراً کچھ آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں، آپ باقی سب کی کر لیجئے، اور ترجمہ میں سب کا عرض کر دیتا ہوں، لیکن آپ خود بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا فاتخذوا من دونه آلہۃ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا وقال الذین کفروا ان هذا الا افق افتراہ وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ویلکم کے طور پر یہ لیکچر سٹارٹ ایسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی رحم فرمانے والا ہے، شفقت آپ پہ فرمانے والا ہے، غلطیوں کو معاف کرنے والا اللہ ہے۔ اب اس میں ارشاد ہوا اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے، بہت اعلیٰ برکت والا رب، بہت فائدہ اٹھانے والا ہے، جو وہ ذات جس نے اپنے بندے پر اپنا ایویڈنس نازل کیا ہے اس لیے کہ وہ اہل عالم کے لیے خبردار ایک وارننگ کرنے والا ہے، وہی جس کے لیے زمین اور آسمانوں کی حکومت ہے، اس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی ہے، اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک خاص پلان بنایا ہے، مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اس کے سوا دوسرے خدا بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے، اور اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ وہ نہ موت پر کوئی اختیار رکھتے ہیں، نہ زندگی پر، اور نہ مرے ہوئوں کا اٹھانا ان کے اختیار میں۔ ان کے منکرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جسے اس شخص نے خود ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بڑے ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں یہ بتایا گیا کہ تمام انسانوں تک اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آپ تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ٹارگٹ تو تھے عرب، تو عربوں میں عربی زبان میں پورے کلیئر سے وہ کر دیا، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی
قرآن مجید کو پڑھ کے سنایا اور پھر اس کے ساتھ اور قوموں کو بھی کیا اور وہاں تک آیا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بلکہ مسلمانوں کو جب یہ اسپیشلی پیپرز بنائے تو تب اس کی بہت ساری کاپیز بن کے اور ملکوں میں پہنچ گئیں. اور اب اللہ تعالیٰ نے انٹرنیٹ بھی بنا دیا تو اس میں ہر انسان کو اس کے گھر پہ قرآن پہنچ گیا اور اس کو ترجمے بھی اس کے بن کے آلموسٹ دنیا کی ساری یا کم از کم ساری مشہور زبانوں میں تو پہنچ گیا اور وہ لوگوں تک پہنچ گیا. کہ اللہ تعالیٰ کا اصل میسج کیا ہے اور بتایا کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں ہر چیز کو پیدا کیا لیکن انسانوں سے غلطی یہی ہوئی ہے کہ انہوں نے دوسروں کو خدا سمجھ لیا. تو بھئی یہی آپ کا مین سب سے بڑا نقصان ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کر رہے تھے تو وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھی یہ قرآن تو محض ایک جادو ٹونا ہے اور یہ تو بس ایک شخص نے خود ہی گھڑ لیا. تو پھر ان سے یہی کوشچن کیا گیا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال آپ کی قوم میں رہے, کبھی انہوں نے کوئی بہت اچھا لیکچر کبھی کیا ہے صاحب؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا ان کی مدد کر رہا ہے, تو دوسرا کون ہے؟ آپ لے آئیں سامنے کہ جس کی شاعری آپ سے زیادہ اچھی ہے اور جس کی ایک خطابت یا لیکچر جس کے بہت اچھے ہیں, تو وہ لے آئیں سامنے. تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, آپ خود سوچ لیں اس میں. اب آگے ارشاد ہوا, کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لی ہیں, سو وہی اب صبح شام اس کتاب میں لکھنے کے لیے اس کو سنائے جاتے ہیں. ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کتاب تو اپنے لفظ لفظ سے شہادت دے رہی ہے کہ اسے اس ربی کے نے اتارا ہے, وہ زمین اور آسمانوں کا خفیہ علم جانتا ہے. تم جیسے سرکشوں کے لیے وہ اس کی جگہ عذاب بھی اتار سکتا تھا, مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے کیونکہ اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے؟ یہ تو وہ ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کے لیے مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ ان کے ساتھ ہو کر وہ نہ ماننے والوں کو وارننگ بھی کرتا, یا اس پر کوئی خزانہ اتار دیا جاتا, یا زیادہ نہیں تو ان کے لیے کوئی باغ ہی ہوتا جسے یہ خود ہی کھاتے پیتے. یہ ظالم صحابہ کو کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک سحر زدہ انسان کے پیچھے لگ گئے ہو. اے رسول آپ دیکھیے کہ یہ منکرین آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بنا رہے ہیں, سو بالکل کھوئے گئے ہیں, اب کوئی راستہ نہیں پا رہے. اچھا, اب یہ منکرین جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سائیکولوجیکلی ٹارچر اس طرح کا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطمئن ہو, صحابہ کرام بھی مطمئن ہو اس میں. ان کو بتایا کہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بھی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہانیاں لکھوائی ہیں تو آپ کوئی ایسا آدمی لے آئیں کہ جس کو ایک پورے انبیاء کرام علیہ السلام کی پوری ہسٹری ایسی معلوم ہو اور اس کی عربی زبان بھی آپ سے زیادہ اچھی ہو جو کر کے کر دے. ایسا پورے عرب میں آپ ایسا ڈھونڈ لیں جو چھپا ہوا آپ کو مل جائے. آپ کو نہیں ملے گا, آپ کو کر لیں. اچھا, پھر اب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں کھاتے ہیں, مارکیٹ میں کیوں آتے ہیں؟ تو فرشتے آتے وہی سب کچھ لے آتے ہیں, ان کو خزانہ سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ اگر ایسا کر دیتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ پھر جب فرشتے ایسے آتے ہیں یا معجزہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں جزا اور سزا کا سلسلہ بھی کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے مہلت رکھتا ہے تاکہ آپ لاجیکلی خود سوچ لیں. یہ امتحان ہے ہمارا. اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹائم ہماری پوری لائف میں رکھا ہوا ہے, اس لیے رکھا ہوا ہے. تو جناب آپ یہ کریں. اور یہ جو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو جناب سحر زدہ ہیں کہ ان پہ تو جناب جادو آیا, تو جادو آیا تو پھر وہ اتنی اچھی کلیئر زبان میں آپ کو قرآن سنا رہے ہیں آپ کو, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل میں جو آئیڈیاز آتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کلیئر ساتھ ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا, بہت اعلیٰ بہت فائدہ دینے والا وہ ذات اللہ جو اگر چاہے تو آپ کو اس سے کئی بہتر چیزیں بخش دے.
ایک نہیں بلکہ بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں اور ان میں آپ کے لیے محل بنوا دے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور جو قیامت کو جھٹلا دیں تو ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وہ جب انہیں دور ہی سے دیکھے گی تو دیکھتے ہی بھیر جائے گی، بپھر جائے گی، اور یہ اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں گے۔ جب اس کی کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہی موت کو نہیں، بہت سی موتیں پکار لو، ان سے پوچھ لیجئے کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ سے خبردار کرنے والوں سے کیا گیا ہے، جس ویلکم کا، تو وہ ان کے عمل کی جزا اور ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اس میں وہ چیز بھی چاہیں گے جن کے لیے موجود ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہیں گی۔ یہ آپ کے لیے رب کی ذمہ ایک وعدہ ہے کہ جس کو اسے ہر حال میں پورا کرنا ہی ہے۔ اب یہ جو اعتراض تھا کہ بھی یہ جو آپ پہ بندے ایمان لائے پہ اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی نہریں اور کوئی باغ اور کوئی محل، تو اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے امتحان کیا ہوا، اس لیے ابھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انلمیٹڈ لائف میں انجوائمنٹ والا ایک بہت آپ کو اتنی، یہ آج کل کی زمین ہے، اتنی بڑی جگہ آپ کو ہر انسان کو مل جاتی ہے جو جنت میں پہنچے تو کوالیفائی ہو، اور جہنم میں تو جب آئے گی تو جب وہ جس طرح سے ایسی چیخ اس کی آئے گی تو بندے تو ایسے ہی کس طرح سے وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت موت کی پکار رہے ہوں گے کہ موت آ جائے، تو تب فرشتے کہیں گے اور مانگ لو بھی جتنی موتیں چاہیے تمہیں، تو وہ اب تمہیں موت آنی نہیں ہے۔ تو پھر ان کو مجرمین کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پھینکنا ہے جہنم میں۔ پھر ارشاد ہوا یہ اس دن کا خیال کریں کہ جس دن وہ نیک بزرگوں کو انہیں اکٹھا کرے گا، اور انہیں بھی جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پوچھتے رہے، پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود ہی راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ تو وہ خود جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمیں یہ حق بھی کہا تھا کہ ہم آپ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا دیں، مگر ہوا یہ کہ آپ نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، یہاں تک کہ وہ آپ کا ریمائنڈر بھلا بیٹھے تھے اور ایسے لوگ بن گئے جو برباد ہو کر رہ گئے۔ اے منکرین، نیک بزرگ جن کی پوجا تم کرتے تھے تو لے لو کہ انہوں نے تو جو تم کہتے تھے اس میں تمہیں جھوٹا قرار دے دیا، چنانچہ اب نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ اپنی کوئی مدد کر سکو گے، اور تم میں سے جو بھی ظلم کے مرتکب ہوں گے انہیں ہم ایک بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اب سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھاتے تھے، مارکیٹ میں بھی جاتے تھے۔ اے رسول، ہم نے آپ لوگوں کو ایک دوسرے لوگوں کے لیے آزمائش، ایک ایگزام بنا دیا ہے، تو بولیے ان سب باتوں پر صبر کرتے۔ اے رسول، آپ مطمئن رہیے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کا رب سب دیکھ رہا ہے، یعنی صرف دیکھ نہیں رہا بلکہ اس کا رزلٹ بھی اللہ نے دینا، مراد یہ اسے۔ تب آپ دیکھیے کہ جن بزرگوں کے مجسمے یا ان کی قبروں پہ پوجا جو بھی کرتے رہے ہیں لوگ، ان پہ اللہ تعالیٰ پھر کرے گا کہ ان بندوں کو بھی آخرت میں اکٹھا کرے گا، اور ساتھ ہی ان کے ان بزرگوں کو بھی لائے گا اور بزرگوں کو اکٹھا کر کے پوچھے گا جی آپ نے گمراہ کیا انہیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ آپ پاک ہے، میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، تو یہ دیکھیں انہوں نے خود ایسا ایجاد کی ہوئی ہے۔ تو منکرین کو ہوگا کہ ابھی آپ بتائیں جن کی پوجا آپ کرتے رہے تو وہ تو خود آپ کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر چلو بھی یہ خود آپ لوگوں نے ایک فراڈ کیا ہوا اپنے لیے، اب جائیں پہ جنم۔ اچھا، یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگ پوجا کرتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر ان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اگزامپل کے طور پر کئی چرچ میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
مجسمے یا مجسمے نہ ہو تو ان کی پکچرز جیسی بھی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں تو وہ سامنے آتی ہیں اور وہ اسی کے ساتھ پوری عقیدت کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی انہوں نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر بھی کعبہ شریف پہ لے جا کے فٹ کی ہوئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کو سب صاف کیا تھا۔ اچھا، پھر اب ہم لوگوں کے زمانے میں بہت سے لوگوں نے یہ بھی کیے ہوئے، کئی اور قوموں کے لوگوں نے تو اپنے بزرگوں کے مجسمے بنائے۔ مسلمانوں کے ہاں تو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی قبر کے اوپر بہت خوبصورت بلڈنگ اور ایک بہت شاندار قسم کے مجسمے تو نہیں بنائے، لیکن اس پہ بہت شاندار قسم کے بہت سارے ایسے کر دیے کہ لوگ آ کے ان بزرگوں سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کئی ایسے جاہل قسم کے لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ مزاروں میں جا کے ان بزرگ کی طرف سجدہ بھی کرتے آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک سجدہ تو وہ نماز جیسا ہوتا ہے، ویسے بھی آپ کو شاید مل جائے، اور کچھ ایسے بھی آپ کو ملیں گے وہ ایسا نہیں، لیکن رکوع جیسی شکل تو وہ کر لیتے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ان کے استاد یا پیر جو زندہ تو انہی پہ جا کے ان کے آقا کے پاؤں پہ چومتے ہوتے ہیں، تو یہ بھی سجدے جیسی شکل ہی اس نوعیت کی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی آپ کو یہی اگزامپل آج کل بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کتنا مذمت کی کہ رزلٹ کیا ہوگا اس کا۔ پھر ارشاد ہوا، ان میں سے جو ہمارے حضور ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی جگہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم براہ راست اپنے ربی کو دیکھ لیتے۔ یہ اپنے جی میں بڑا تکبر لیے بیٹھے ہیں اور اپنی سرکشی میں بہت بڑھ گئے۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی ویلکم نہیں ہوگی، یہ انہیں دیکھ کر چیخ اٹھیں گے کہ پناہ پناہ۔ انہوں نے جو عمل بھی کیے ہوں گے ہم ان کی طرف بڑھیں گے اور انہیں لے کر اڑتی ہوئی گرد و غبار بنا دیں گے۔ اس دن جنت کے لوگ بہترین ٹھکانے اور نہایت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے، جس دن آسمان ایک بادل کے اوپر سے پھٹ جائے گا اور نمودار ہوگی اور فرشتے بڑی تعداد میں اس کے اندر سے اتار دیے جائیں گے۔ اس دن حقیقی حکومت صرف خدا رحمان کی ہوگی، وہ دن منکروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ تو اب یہ فیوچر کا کیا، اچھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین چونکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور ان کی پوجا بھی کر رہے ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا فرشتوں کی حیثیت کیا ہے، وہ اللہ کے صرف بندے ہیں اور کچھ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے حکم دیتا ہے صرف ویسے ہی یہ اللہ تعالیٰ کی پروگرامنگ کے لحاظ ہی عمل کر رہے ہوتے، کچھ نہیں کرتے، وہ خود ڈیسیژن نہیں لیتے وہ۔ تو پھر ہوگا کیا کہ اس دن آخرت میں تو مجرم تو ایک دوسرے کو، جو فرشتوں کو بھی دیکھیں گے تو ڈر کے چیخیں ماریں گے کہ جن کی وہ پوجا کرتے رہے، اور نیک لوگ بھی جس وقت ابھی حساب کتاب ہونا ہے تب بھی ٹھکانے میں اور اچھے آرام گاہ میں آرام سکون سے آپ کے بیڈ ہوں گے کہ جس میں آپ آرام سکون کے ساتھ ہوں گے کہ جب آپ کا ابھی ایگزام کا رزلٹ آنا ہے اس وقت بھی سکون میں ہوں گے، کھانا بھی مل رہا ہے، سب کچھ مل رہی ہے آپ کو، جو بینیفٹ چاہیے سب مل رہا ہوگا۔ اس وقت پھر آسمان اس طرح سے بادل کی طرح سے ایسے کھلے گا اور فرشتے نیچے اتریں گے، لیکن حکومت اس وقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ حقیقت تو اب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے یہ کر لیا ہے کہ انسانوں کو زمین میں کچھ حصے کے لیے، کچھ تھوڑے سے ایریا کے لیے حکومت دی ہوئی ہے، لیکن آخرت میں تو ہونا ہے کہ کسی انسان کی بھی کوئی طاقت نہیں ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ کی حکومت ہو جائے گی سامنے۔ پھر ارشاد ہوا کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھ حسرت سے کاٹے گا اور کہے گا کاش میرے رسول کے ساتھ راہ اختیار کر لی ہوتی، ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اسی نے گمراہ کر کے مجھے اللہ کے ریمائنڈر سے بہکا دیا تھا، اس کے بعد
کہ وہ ریمائنڈر میرے پاس آ چکا تھا۔ ارشاد ہوگا کہ شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے۔ رسول کہیں گے کہ اے رب، میرے قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ جس طرح آپ کی دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہوں گے اے رسول، ہم نے اسی طرح مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بنانے دیے تھے۔ آپ مطمئن رہیے کہ آپ کا رب رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ اس طرح کا جب یہ ہوگا سینیریو، تو ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ یار یہ فلاں بندہ جو ہے نا میرا دوست تھا، اس نے مجھے قرآن سے مجھے دور کر دیا تھا۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی کر رہے تھے، اور آج کل بھی کر رہے ہیں لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہیں یہ آتا تھا کہ یار یہ ہمارے ساتھی، ہمارے مرید جو ہے نا، جا کے یہ تو قرآن سن رہے ہیں، ان پہ اثر آئے گا۔ تو چلو وہ کیا کرتے تھے کہ اور کچھ نہیں، انہوں نے کہ اس زمانے کی میوزک کو اس طرح کی لگا کے چک ٹک کے لوگ اس کام میں لگے۔ اچھا، آج کل بھی آپ دیکھیں تو ایسا ہی آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ آپ کو فلم اور ڈرامہ میں اس قسم کی چیزیں کہ جو قرآن کے احکامات کی شریعت کے خلاف معاملات ہیں، وہ اس لیے صرف کیا جاتا ہے تاکہ آپ اسی میں لگے رہیں اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو نہ سنیں۔ ایون مذہبی لوگ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی، قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا، صرف قرآن کی تلاوت ہی کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں، اس لیے آپ کو ترجمہ پڑھنا ہوتا۔ آپ ایک اسکالر کا پڑھیں، آپ کو اس کی کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی، دوسرے اسکالر کی پڑھیں، اس کی بھی نہ ہے، تیسرے کی پڑھیں، آپ کو چیز کلیئر ہو جاتی ہے اللہ کا اصل میسج کیا، تو وہ کرتے چلے جائیں تو بات ختم، پھر معاملہ ہی ختم۔ تو اس وقت یہ اپنی دوستی میں کیا سا افسوس ہوگا اس وقت۔ اور رسول کہیں گے کہ میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کیا۔ تو سچ مچ دیکھیے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی بڑی تعداد نے قرآن کو نظر انداز کر دیا، کیا بھی ہے تو بس اتنا ہی ہے کہ صرف تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کو قرآن کے کانسیپٹس کو نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں یہ غلطی آپ کو نظر آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرمائے، منکرین کہتے ہیں کہ قرآن سارے کا سارا اس کے اوپر ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتارا گیا؟ ہم نے ایسا ہی کیا اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم آپ اور آپ کے صحابہ کے دل کو مضبوط کر دیں، اور یہی سبب ہے کہ ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا۔ یہ لوگ جو اعتراض بھی آپ کے پاس لے کر آئیں گے، اس کا ٹھیک جواب اور اس کے بہترین وضاحت کے ساتھ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ ان کے لیے اب جہنم ہی ہے، اور جو لوگ اپنے منہ سے جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے، انہی کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، اور وہی سب سے بڑھ کر گمراہی کے راستے میں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کو سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ کیا، اور یہ 23 ایئرز میں کیا تاکہ اہل ایمان جو صحابہ کرام تھے ان کو آہستہ آہستہ کلیئر ہوتا جائے، ورنہ ایک دم ہوگا تو پھر وہ کنفیوژن میں نہ آئے، اس سے آہستہ آہستہ ہے۔ تو سیم دیکھیں ہم لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا ہے کہ قرآن مجید کی 114 صورتیں الگ الگ کی ہیں تاکہ آپ الگ الگ ٹائم میں الگ الگ پڑھتے چلے جائیں، سمجھتے چلے جائیں، تو آپ پہ چیز زیادہ کلیئر ہوتی ہے۔ ورنہ ایک ہی دن میں اگر آپ کر لیں تو پھر وہ چیزیں یاد نہیں ہوتی پھر انسان کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہے۔ تو یہ 114 صورتیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے 114 لیکچرز ہیں۔ اس کو پڑھ لیں تو بات دین کیا ہے یہ سب کلیئر ہوتا ہے، اور دین سے متعلق جو کوسچنز ہیں ان کے پورے آنسرز مل جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید پریکٹیکل ایگزامپلز دیے ہیں ہسٹوریکلی آخرت کی، میں کیسے آخرت میں جزا سزا ہونی ہے اللہ نے اس دنیا میں کی، اس کو پچھلی صورتوں میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو اسی کی ایک مختصر ایگزامپل اللہ نے پھر مزید کی ہے۔ وہی ایگزامپل دیے، فرمایا ہم نے موسیٰ کو بھی اسی طرح کتاب عطا فرمائی تھی، اور اس کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنا دیا تھا۔ پھر دونوں کا حکم دیا تھا کہ ان لوگوں یعنی فرعون اور اس کی پارٹی کے پاس جائیے جنہوں نے ان دونوں کی طرف سے واضح علم کے بعد بھی بالآخر ہماری آیات کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے بھی انہیں پامال کر کے رکھ دیا تھا۔ اسی طرح جب نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تو انہیں بھی ہم نے
غرق کر دیا تھا اور لوگوں کے لیے انہیں عبرت کا ایک ثبوت بنا دیا تھا۔ اس طرح کے ظالموں کے لیے آگے بھی ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد، سمود، اصحاب الرس اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کر دیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک قوم نے پچھلی قوموں کی مثالیں دے کر سمجھایا تھا، لیکن وہ نہیں سمجھے تو بالآخر ہر ایک قوم نے نیست و نابود کر دیا تھا۔ اہل قریش، آپ لوگ تو جن شہروں پر سے گزرے جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے تھے، پھر کیا اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ بات نہیں، بلکہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تھا اور آج بھی ہے کہ فرعون کی لاشیں بھی آپ کو ابھی موجود ہیں، نوح علیہ السلام کے اپنے فوسل موجود ہیں جو آپ کے اپنے جہاز کے ہیں، پھر عاد کے اندر اور کچھ نہیں تو چلو وادی ہے، اور سمود قوم کے اپنے گھر موجود ہیں لیکن بندے نہیں ہیں، بندے سب ان کو سزا دے کے مار دیا گیا تھا۔ اصحاب الرس وہ تھے کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، تو ان کے گھر بھی ہیں لیکن وہ بندے سب غائب ہیں۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت جس قوم پہ تھی تو وہ ڈیڈ سی کے بالکل ساتھ تھی، اس پہ پتھر مارے گئے تھے، وہ پتھر آج بھی پڑے ہوئے، اب جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور بندے وہاں پہ نہیں ہیں، سب ہلاک ہو چکے۔ اور میں نے وہی پچھلے لیکچرز میں عرض کیا تھا کہ یہی ڈیڈ سی کے انہی پتھروں سے کیمیکلز نکل رہے کہ جس سے آج کل جارڈن اور اسرائیل کی اکانومی اس طرح سے چل رہی ہے، تب خود انہی سے۔ اچھا، اس کے آپ بے شک آپ کیمیکل ٹیسٹ کر لیں کہ یہ کتنے پرانے ہیں اور اس پرانے زمانے کی ہسٹری میں کیا لکھا ہوا ہے، تو سیم آپ کو اتنا ایویڈنس مل جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا اور کر کے رکھ دیا آپ کے لیے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے ساتھ یہ آخرت میں ہونا ہے، تو اس لیے ابھی تیاری کر لیں، بس یہی مقصد ہے، قرآن کا مقصد یہی۔ پھر ارشاد ہوا ہے رسول، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ جو بھی آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا مذاق کی اڑاتے ہیں۔ اچھا، یہی ہے جس کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اس نے تو ہمارے خداؤں سے ہمیں الگ ہی کر دیا۔ اگر ہم ان کی عبادت پر جمے نہ رہتے تو انہیں اس بات پر اصرار ہے، حالانکہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں جب یہ عذاب دیکھ لیں گے تو خود جان لیں گے کون بہت زیادہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ اے رسول، آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، پھر کیا آپ اس کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے بھی ہیں؟ یہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان میں سے زیادہ گمراہ۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیڈرز کی بات کی گئی کہ جناب دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کے قرآن کو یہ سن بھی لیتے ہیں اور پھر مذاق بھی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ہم اپنے انہی خداؤں پہ رہیں گے، ہم یہ تو ہمیں پھر گمراہ کر دیں گے ہمیں، تو اس قسم کی بات وہ کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں کہ اصل ہدایت یہ ہے، لیکن یہ جانوروں کی طرح یہ عمل کر رہے ہیں، تو ان کے ایٹیٹیوڈ کے دیکھیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم اپنے لیڈرز کو دیکھ لیں، تو پھر اگر کوئی چیز میچ اس کے ساتھ کر رہی ہے تو ہمیں اس سے بچنا ہے، بس یہ بات ہے۔ تو آپ کو ملے گی ایگزامپل کہ اصل انہوں نے اپنی خواہش کو خدا بنایا ہوا ہے، یعنی خواہش کیا ہے کہ یار بہت بڑا فنڈ ہو ہمارے پاس، وہ ہمارے ساتھ ہی رہے اور ہماری حکومت ہی چلے اور لوگ ہمارے انڈر رہے، تو سب لیڈرز کا یہی ہوتا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ ایٹیٹیوڈ کیا بالکل ویسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسے لیڈرز بھی مل جائیں کہ جو بالکل عاجزی کے ساتھ اپنی پوری قوم کی خدمت کرتے ہیں اور خدمت کریں اور پھر لوگوں کے آگے جواب دہ بھی ہوتے ہوں، تو پھر چلو وہ نہ ہوئے کہ وہ ان گمراہ لیڈرز کی طرح نہیں ہوئے، وہ تو وہ چلیں ہدایت سے آئے، ان کو اجر بھی ملے گا۔ اور جو لوگوں کو حقیر سمجھ کے اور اس طرح سے کرتے ہیں اور اپنی قوم کے لوگوں سے ملتے بھی نہیں ہیں
اور ان کے کوشچن آنسر نہیں کرتے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کا بھی ایٹیٹیوڈ وہی ہے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفکلی ایویڈنس بھی ارشاد فرمایا. تو اس میں ارشاد ہوا لوگوں کس رب کو چھوڑ کر ان بتوں کو کی پوجا پر جمے ہوئے ہو. تم نے دیکھا نہیں کہ اپنے رب کو کس طرح رات کا سایہ پھیلا دیتا ہے. اگر وہ چاہتا ہو تو اسے اسی طرح ٹھہرا دیتا. پھر دیکھتے نہیں کہ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا. پھر اسی سے آہستہ آہستہ ہم اس کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور اس میں نیند کو باعث راحت بنا دیا اور دن کو اٹھ جانے کا وقت بنا دیا. وہی رب ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے. لوگ اب دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم آسمان سے پاکیزہ پانی اتارتے ہیں. کیا اس سے شہر کی مردہ زمین میں جان ڈال دیں اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو اس سے سیراب کر دیں. تو سائنٹیفکلی آپ خود دیکھ لیجئے اگر لیٹ سپوز صرف سورج ہمیشہ ہی ہوتا یعنی دن ہی ہوتا اور رات نہ ہوتی تو آپ سائنٹیفکلی خود آپ سن لیجئے پڑھ لیجئے کہیں کسی بھی سائنٹیفکلی کیا ہوتا کہ انرجی زمین میں بڑھتی چلی جاتی اور پھر اتنی آتی کہ پھر انسان نہ رہتے. اچھا اگر اس کے الٹا معاملہ ہوتا کہ اگر صرف رات ہی ہوتی اور سورج ہوتے ہی نہ تو پھر انرجی آتی نہ تو پھر ہم سردی اتنی بڑھتی چلی جاتی کہ ہم پھر زندہ ہی نہ رہتے. اس کے لیے آپ ابھی کسی اور سیارے تک آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے تو چلے سائنٹیفکلی کچھ لوگ گئے تو یہی پتا چلا کہ جناب سردی بہت ہے وہاں پہ انسان رہ نہیں سکتا وہاں. پھر اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے کس طرح سے آپ کے لیے اتنا کرتا ہے معاملہ کہ اس کے ذریعے ایک پوری واٹر موومنٹ کس طرح سے آتی ہے کہ بادل کس طرح سے ہوا کے ذریعے بادل بڑھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اٹھا کے کسی اور جگہ پہ لے جا کے وہاں پہ کرتا ہے تو پھر پانی وہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے. وہاں سے پودے بنتے ہیں, پودوں سے کھانا ملتا ہے انسانوں کو بھی جانوروں کو بھی اور جانوروں سے انسان مزید گوشت بھی کھا لیتے ہیں. تو اس طرح سے انسانیت چلتی ہے ورنہ انسانیت چل ہی نہیں سکتی. تو جب اتنا اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو اور بتائیے اس سے بڑھ کے کیا ایویڈنس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اگر اور کوئی خدا ہوتا ہے یا اس کائنات کا کوئی اور یہ کائنات ہی کنٹرول کر رہی ہوتی خود ہی آٹومیٹیکلی بن کے تو پھر آپ خود بتا دیجئے کہ یہ آپس میں ہمیشہ کلیش ہی رہتا, لیکن نہیں ہے. اچھا اس کے لیے کلیش کی آپ ایگزامپل دیکھ لیں کہ خود انسانوں نے کیمیکلز کے لیے غلط یوز کیا تو پھر رزلٹ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے لیے ہوا کے اندر اور پانی کے اندر ایسے کیمیکلز بھی آ گئے کہ جو انسانوں کے لیے بیماری بن سکتے. تو دیکھیں کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور نے کوئی حرکت کی ہے تو یہ ہو جاتا ہے, اور اگر انسان اللہ تعالی کی فطرت کو جیسی ہے ایسے ہی چھوڑ دیتے تو پھر ابھی تک امن اور سکون ہی رہتا. پھر مزید ایگزامپل آپ دیکھ لیجئے ارشاد ہوا ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان طرح طرح سے واضح کر دیا ہے کیونکہ رسول یہ ریمائنڈر حاصل کر لیں, مگر اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے. اگر ہم چاہتے ان کے ہر شہر میں ایک وارننگ کرنے والا بھیج دیتے, مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ پھر بھی نہ مانتے. اس لیے آپ ان منکروں کی بات کا دھیان نہ کیجیے اور اسی قرآن کا پیغام کے ذریعے سے اس کے ساتھ بڑا جہاد کرتے رہیے. انہیں بتا دیجیے کہ وہی ہے کہ جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چھوڑ دیا, ایک کا پانی میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری ہے نہایت کڑوا, اور دونوں کے درمیان اس نے ایک بیریئر حاصل کر دیا ہے کہ ایک اٹل رکاوٹ کھڑی کر دی ہے. وہی رب ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا, اس کی نسب
یعنی ان کی ریس اور سسرال طے کر دی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے. اللہ تعالیٰ کتنی طاقت سے اللہ نے کیا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رسپانسبلٹی یہی تھی کہ آپ قرآن کے ذریعے جہاد کریں. اب قرآن کے ذریعے جہاد کیا ہے کہ قرآن کے میسج کو پہنچائیں، بس دیٹس اٹ. آپ پہ یہی کام ہے. اگلا سنے نہ سنے، وہ غور کریں نہ کریں، وہ جانے اور اللہ جانے. تو جناب اب ہمارے ہاں بھی یہی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم قرآن کو اپنے مسلمان بھائیوں تک بھی اور اس کے ساتھ نان مسلمس تک بھی پہنچا دیں. باقی سننے کا شوق ان میں وہ اللہ جانے اور وہ لوگ بھی جانے، اور ان پہ پھر جو بھی رزلٹ آنا ہے وہ جانے، اللہ جانے. ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں کرنا چاہیے، وہ جانے اور اللہ جانے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفکلی یہ بھی دیا، آپ ابھی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی دریا کے ڈیلٹا پہ چلے جائیے، سمندر کے پاس. اس کے لیے مثال کے طور پہ پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، جہاں پہ بھی دریا میں سمندر کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آپ پہنچے، کشتیوں سے آپ جا سکتے ہیں. وہاں آپ صرف اتنا سا کریں کہ انگلی پہ تھوڑا سا لگائیں کہ جہاں پہ یہ دریا کا پانی سمندر کے ساتھ میچ کرتا ہے تو آپ ایک طرف کریں اور اب چکھ لیں، اور پھر دوسری طرف کر لیں، وہ بھی چکھ لیں. تو آپ کو خود واضح آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کڑوا پانی اور میٹھا پانی کو الگ الگ کیا ہوا اور بیچ میں یہ کنٹرول کیا ہوا، بیریئر بھی کیا ہوا. وہ بیریئر آپ کو نظر آ سکتا ہے. تو ٹورزم کا آپ کو شوق ہے تو پلیز ایک دفعہ یہ کر لیجئے گا. ڈیلٹا میں جا کے آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو کون بتائے گا؟ خود آپ کشتیوں پہ بیٹھیں گے تو کشتی والے آپ کو بتائیں گے کہ یہ جناب یہ پانی سمندر کا ہے اور یہ دریا کا ہے، اور خود آپ ٹچ کر کے فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے بیریئر بنائے ہوئے. پھر اس کے بعد مزید ارشاد ہوا، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ ان کی پوجا کر رہے ہیں کہ جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور یہی نہیں بلکہ یہ منکر تو اب اس سے آگے اپنے رب کے مقابلے کرنے والے بن گئے. اے رسول، ہم نے آپ کو بس ایک بشارت، ایک گڈ نیوز دینے والے اور وارننگ کرنے والے رسول بنا کر بھیجا. ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس پر آپ سے کوئی فائدہ نہیں مانگ رہا، بلکہ یہی کہ جو چاہے وہ اپنے رب تک پہنچنے کی راہ اختیار کر لے. آپ اس زندہ رب پر بھروسہ کیجئے جو مرنے والا نہیں ہے، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے. وہ ان سے خوب سمجھ لے گا. اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے وہی کافی ہے. وہی رب ہے جس نے زمین، آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور پھر اپنے عرش جو اللہ تعالیٰ کا ہیڈ آفس ہے اس پر کنٹرول کیے رکھا. وہ رحمان ہے، چنانچہ آپ اس کی شان اسی سے پوچھ لیجئے جو اسے جاننے والا ہو. یعنی آپ کسی بھی سائنٹسٹ سے پوچھ لیجئے کہ کس طرح سے پوری کائنات کو کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے. تو کنٹرول کہاں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے عرش میں، ہیڈ آفس میں، یہ وہیں پہ ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا 6 دن بنے یہ پوری اس زمین اور پوری کائنات، ستارے سیارے سارے ایسے بنے. اور اب یہ 6 دن کتنے بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا قرآن میں کہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن آپ کے 1000 سال کے ایکول ہے. تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ پھر اس سے آپ 6 دن کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں اراؤنڈ 6000 ایئرز ہمارے انسانوں کے، اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں اتنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا. تو اس کے لیے سائنٹیفکلی انسانوں کو جتنا پتہ چلا تو اس کو پڑھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے یہ کنٹرول ہو رہی ہے. ایک پورا ڈیٹا بیس کس طرح سے ریکارڈ ہو رہا ہے پوری کائنات کے اندر، اور پھر کنٹرول کہاں پہ ہو رہا ہے اس کا آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کسی حد تک پتہ چل سکتا ہے انسان کو.
اب اگلی آیت جو ہے اس کا میں تلاوت بھی کرتا ہوں، اور یہاں پہ ہمیں سجدہ بھی کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہماری ٹریننگ کی ہوئی ہے کہ بھی جس آیت میں بھی آپ کو سجدے کا حکم ہو تو پھر وہاں سجدہ بھی کر لیا کریں۔ تو ارشاد ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَّسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ اکبر۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے آگے سجدہ ریز ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی رحمان کون ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس سے آپ سجدہ کرنے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں؟ اور ان کی نفرت کو یہ چیز اور بڑھا دیتی ہے۔ مطلب یہ تب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور پھر سجدہ کر لیجئے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے لیے یہی ذمہ داری۔ پھر مزید ارشاد ہوا لوگوں کس رب سے انحراف کر رہے ہو، حقیقت یہ کہ بہت اعلیٰ، بہت فائدہ عطا کرنے والا رب ہے۔ وہی رب ہے جس نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے، اس میں ایک جلتا چراغ اور ایک چمکتا چاند بھی بنایا۔ وہی رب ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنا دیا، اس کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں یا شکر گزار بننا چاہیں ان کے لیے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اتنا ایویڈنس ہے، آپ دیکھ لیں آسمان میں اللہ تعالیٰ نے کیسے قلعے بنائے۔ اب یہ قلعے سے مراد کیا ہے؟ قلعہ ظاہر انسان اس طرح کے کرتے ہیں نا اپنی کنٹرول کرنے کے لیے، تو سائنٹیفکلی آسمان کے لیے ہمیں یہ پتا ہے کہ جناب ایک ستارہ دوسرے ستارے کے ساتھ اگرچہ موومنٹ میں وہ ہوتے ہیں لیکن ٹکراتے نہیں۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا قلعہ ہے۔ اچھا آپ کہیں جی کبھی ہو جاتا، وہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کرنے دیتا ہے، کہ جب ستارے یا سیارے کو وہ چاہے تو آپس میں ٹکراتا ہے۔ جسٹ ایک ایگزامپل کے طور پہ ہمارے لیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اسی طرح فوت کر دیتا ہے کسی وقت، اور پھر زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جو ستارے بھی ٹکراتے ہیں ایک دوسرے کو، تو ٹکراتے بھی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ مل کے ایک سیارہ بن جاتا ہے، وہ تباہ نہیں ہوتا کوئی بھی۔ پھر یہ ہوتا ہے، پھر جلتا چراغ یعنی سورج ہے، وہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا، انرجی ہمیں یہاں سے ملتی ہے۔ چمکتا چاند ہے کہ رات میں بھی انسان کو کچھ روشنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کیا۔ اب یہ پرانے انسان یہ کرتے تھے کہ رات کا سفر وہ کرتے تھے، تو رات میں سفر پھر وہ اسپیشلی یہی کوشش کرتے تھے کہ جب یہ چاند ذرا بڑا ہوتا ہے تاکہ اس کی روشنی زیادہ ہے، اور پھر اس کے لحاظ سے ہی انہوں نے ایک طے بھی کی ہوتی تھی کہ جناب فلاں یہ اس ٹائم یہ جناب چاند اب یہاں پہ آیا ہے نا، تو اب جناب یہاں سے یہ لوکیشن ہے اس شہر پہ پہنچنے کے لیے۔ تو لوگ ایسے کرتے تھے۔ تو یہ پرانے انسانوں کے لیے اللہ نے اگزامپل بھی آپ کے لیے کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں روڈز بنا دی ہیں، اور پھر انسانوں نے اسی انرجی سے یہ بھی کر لیا کہ اس کے یہاں روشنی بھی آ جاتی ہے، تو اب رات کا سفر بھی آپ کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ نے آپ کا شکر اس لیے کیا ہے، ایک آپ کے ریمائنڈر کے طور پہ، تاکہ ہم اللہ کا شکر کر سکیں۔ اور اللہ کا شکر کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا یہ نہیں کہ اللہ کا شکر اتنی بات نہیں، بلکہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے دوستی کا تعلق رہے، بس یہ مقصد کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، بس یہ کرنا۔ پھر مزید ارشاد ہوا وہی رحمان ہے جس رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جاہل ان سے الجھن کرنے کی کوشش کریں تو وہ ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں، جو راتیں اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دیجئے۔ حقیقت یہ کہ اس کا عذاب تو جان کو چمٹنے والا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بسنے اور ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ وہی اعلیٰ شخصیت والے بندے ہیں
جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اڑاتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ وہی میرے بندے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو نہیں پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ جرم کہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ ہی بدکاری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ گناہ وہ شخص بھی کرے گا جس کا نتیجہ بھگتے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا ہی چلے جائے گا اور اس میں ذلیل ہو کر ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ دیکھیے، اب ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری پوائنٹس ہمارے لیے ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے، تو پھر عاجزی سے چلیں، تکبر نہیں کرنا، کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اچھا، جاہل تو آپ کہتے ہیں نا کہ جو ان پڑھ ہے، ان پڑھ نہیں، یا عربی جاہلین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی قوم یا اپنی پارٹی یا اپنے فرقے کی ایسی شدت کے ساتھ رکھتے ہیں کہ بس جناب جو بات ہے وہ ہمارے اس کی درست ہے، دوسرے کی غلط ہے، اور کسی کی نہیں سنتے، اور بس وہ اپنا ہی پہنچانے کی، وہ ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی یہ طریقہ بتایا کہ اگر ایسے آپ کو مل جائے تو آپ ان کو اگنور کریں اور ایک سلام کر کے اچھے طریقے سے ان سے نکل جائیں۔ تو آپ کو آج کل بھی ملیں گے، آپ کو بہت سے ایگزامپل فیس بک میں اور یوٹیوب میں بھی آپ کو ملیں گے ایسے جو مناظرہ کرنے کی آپ کو بڑی چیلنج دے رہے ہوتے ہیں، تو ان سے بچنا ہے۔ پھر ہمیں رات کو اللہ کے حضور سجدہ اور قیام کریں، اس کے لیے ایک تو لازمی ہے جو عشاء کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نفل کی ہمیں دی ہوئی ہے، وطر جو ہم کرتے ہیں، جو تہجد کا حصہ۔ اب کچھ صحابہ نے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، جی ہم سے صبح اٹھا نہیں جاتا، آپ نے فرمایا عشاء کے ساتھ ہی کر لیا کریں۔ تو یہ اس لیے ہم عشاء کے ساتھ ہی وطر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ تہجد کا حصہ ہم عشاء کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ جہنم سے جان چھوٹے، کہ وہ تو بڑی مصیبت ہی کرنے والی ہے، اور ہمیں جنت تک ہی اللہ پہنچا دیں، بس یہ دعا کریں۔ اور پھر ساتھ ساتھ خرچ جو بھی اللہ آپ کو بینیفٹ جو کچھ دے، اس پہ بالکل ایکسٹریم ایکسپینسز بھی نہ کریں اور بہت کم بھی نہ کریں، جتنا آپ کو آپ کی فیملی کو جو ضرورت ہے بس وہی کریں، اور جو کچھ بچے اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سرنڈر کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنے ان بھائیوں بہنوں کی خدمت کر دینی کہ جو مشکلات میں، لیکن ان کو بالکل نہ دیں کہ جو مانگنے کے لیے وہ ہر سگنل پہ آپ کے یہاں موجود ہوتے ہیں، وہ نہیں، انہیں نہ دیں کہ وہ تو بالکل ایک آپ کے گینگ کے حصے ہوتے ہیں کہ جو صرف لے کے ایک اپنے گینگ کے پاس ہی وہی جاہلیت کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے، انہیں کے یہاں وہ لے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو نہ دیں، بلکہ آپ کے جاننے والے، آپ کے دوست، کولیگ، آپ کے فیملی کے لوگ، آپ کے رشتہ دار، جو بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب میرے اس کزن کو یا میرے اس دادا جی کو ان کو اس وقت کی پرابلم ہے، آپ لے جا کے ان کو دیں۔ اور اللہ کے سوا کسی کا شرک نہیں کرنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اور بدکاری یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ بدکاری ایک تو یہ شکل ہے کہ ایک اپنی بیگم کے علاوہ کسی اور خاتون سے ازدواجی تعلق کرنا، پھر ایک دوسری آج کل کے زمانے میں یہ بھی ہو گئی ہے کہ ہم جنس پرستی کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ وہ بھی کریں، تو یہ سب انتہائی بڑا گناہ اللہ کے حضور کے جو عذاب تک پہنچائے گا آپ کو۔ اور پھر یہ بھی اور کچھ نہیں کہ چلو بدکاری کی نہیں، لیکن بدکاری کرنے کی جو مارکیٹنگ ہے وہ بھی اس کا حصہ ہی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا ایکسپلین کیا کہ بھائی آپ اس سے بھی بچیں کہ آنکھوں کی بدکاری بھی نہ کریں، اور اس کے ساتھ آپ اپنی کان کی گمراہی سے بھی، اس سے بدکاری سے بھی بچیں۔ تو یہ جو چیزیں بھی جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں سیکس پہ، تو ہر کی، چاہے وہ اس کا میوزک ہو، چاہے ڈانس ہو، جو بھی جو چیز ہو، اس سے
بچنے ہی کی کریں، اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ ہم پھر بدکاری تک پہنچ جائیں اور پھر ہم قیامت میں پھر ہم عذاب میں اضافہ کرتے چلے جائیں ہم اپنے عذاب. تو اس سے بچیں بھائی اور بہنیں، ان کے لیے بھی یہی. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا مگر یہ کہ جس مخلص بندے نے یعنی گمراہی کی کوئی غلطی کر لی، پھر توبہ کر لی، ایمان لایا، اچھے عمل کیے، تو اسی طرح کے لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے چینج کر دے گا. حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، کیونکہ اس کی رحم ہمیشہ کے لیے. جو شخص توبہ کرے اور اچھے عمل کرے تو اسے مطمئن ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ پوری کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جاتا ہے. رحمان کے بندے وہی ہیں کہ جو کسی باطل یعنی بیکار عقیدہ اور برے عمل میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی بےہودہ عمل پر ان کا گزر بھی ہوتا ہے تو وہ وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں جب ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے وارننگ کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر جاتے، بلکہ جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں ہماری فیملی اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے اور ہمارے ان اہل و عیال میں ہمیں نیکی کا امام بنا دے مجھے. تو بس یہ دعا جو ہمیں کرنی چاہیے. اب دیکھیے ہمارے لیے اور کیا کیا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے بتائے طریقے کہ جو غلطی ہو گئی، جو بھی گمراہ یعنی شرک بھی کر لیا، کبھی بدکاری بھی کر لی، جو بھی اور بھی جو برائی سمجھ لیں، فراڈ کر لیا، کرپشن کر لی، آج توبہ کر لیں. توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ آپ کا وہ جو مائنس کر کے جتنا آپ پہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پازیٹیو کر دیتا ہے. اچھا، وہ یہ نہیں کہ صرف توبہ کا لفظ کا ہو گیا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ایکسپلین کیا اللہ کا معاملہ. تو پھر اس کو واقعی ٹھیک رکھیں آگے اگلے ٹائم میں، اور وہ آپ کا وہ ہو جاتی ہے توبہ. اور جو دوسرے انسانوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہوئی ہے اس کو بھی واپس کریں، مثلا کرپشن کی ہے یا اگلے کے ساتھ فراڈ کیا ہے تو اگلوں کو ان کی رقم بھی دے دیں. اگر اگلے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو ان سے معذرت کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، بس. تو یہ معاملہ بھی ہو جاتا ہے. اور پھر کوئی غلط عقائد، برے عمل، جو کچھ بھی ہر ٹائم میں چینج ہوتے رہے ہیں انسانوں میں، جو بھی آپ کو پتہ چلے قرآن کے ساتھ آپ میچ کریں، پتہ چل جائے یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عمل برا ہے، تو پھر وہ آئے تو اس کو جو بھی بیہودہ عمل آئے آپ کے سامنے اس کو آپ اگنور کر کے اچھے طریقے سے نکل جائیں. لڑائی بھی نہ کریں، مناظرہ بھی نہ کریں، بلکہ وہ آئیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے کہ جو بھی ایسا کوئی برا عمل یا کچھ ایسا ہو تو اس کو آپ پھر مسجد میں پھر بہت کسی کے نام لیے بغیر بتاتے تھے کہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں اس سے بچنا. تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھ لیتے تھے، اور جنہوں نے کی ہوتی غلطی تو ان کو بھی ہوتا اندازہ کہ ہاں جی یہ بات میری ہوئی ہے لیکن میرا نام نہیں آیا، تو وہ چلو بے عزت بھی نہیں ہوتے تھے اور پھر آئندہ بچ بھی جاتے تھے. تو یہ، اور پھر اپنی فیملی، اپنی اولاد، ان کے لیے دعا کرتے جائیں کہ جناب یا اللہ مجھے نیکی کا امام بنائیں، یعنی میں اپنی فیملی کو ایک ایتھکس ہی سکھانے والا ہی بنوں میں. بس یہ بات، یعنی امام کا مطلب وہی کہ ایک اپنی فیملی کا ہیڈ آپ ہی ہیں، تو آپ یہ کر لیں. اب ظاہر ہے کہ ماں بھی ہوتے ہیں، باپ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی لیڈرز ہوتے ہیں، تو یہی انہی کے ذریعے آپ نے اپنی فیملیز تک یہ پہنچانا ہے اللہ کا پیغام. پھر آخری آیات میں ارشاد ہوا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی مشکلات میں ایمان اور نیک عمل پر ثابت قدمی کے سلسلے میں جنت کی بالکنی جیسی نعمتیں ملیں گی، اور وہاں آداب اور ویلکم کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، رہنے اور ٹھہرنے کی کیا ہی اچھی جگہ ہے. اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ پیش نظر نہ ہوتا کہ آپ کو اس مقام کی دعوت دی جائے تو میرے رب کو آپ کی کیا پرواہ. چنانچہ آپ نے اگر جھٹلایا ہی دیا تو جس کی اسی دنیا اور آخرت کی وارننگ آپ کو سنائی گئی تھی آپ نے اس کو جھٹلا دیا، وہ اب عنقریب ہو کے رہے گی کہ جان چھڑانا مشکل ہو جائے. تو جناب اگر کامیاب ہو گئے ہم
تو پھر تو انشاءاللہ پرسنالٹی ڈیولپ ہو گئی تو پھر تو جنت میں پہنچ جائیں گے. اور ویلکم کے ساتھ آپ کو بہت خوبصورت قسم کی بالکنی جیسے آپ کو محل ملے گا جس میں بالکنی میں آپ کھڑے ہو کے بیٹھ کے انجوائے کریں گے وہاں. تو یہ ہوگا. اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ بھی آپ کی قوم میں جو انکار کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے عنقریب ہونے والا، اور عنقریب واقعی کچھ سالوں میں ان پہ صدا آئی کہ یہ زندگی جس میں وہ انجوائے کرنا چاہ رہے تھے وہی زندگی ختم. جو لیڈرشپ چاہ رہے تھے لیڈرشپ ختم، فوراً فنا ہو گئے، معاملہ ختم. اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کے حضور صداؤں کے لیے پہنچ گئے. اور رہے ہم لوگ، تو ہم لوگوں کو بھی جب تک انجوائمنٹ کی یہ زندگی ہے وہ بھی کچھ عرصے میں ختم ہو جاتی ہے. پھر بیماریاں بھی آتی ہیں اور کرائسس، فائنینشیل کرائسس بھی آتے ہیں. آپ ہمارے ملک کی اکانومی میں بھی مسئلہ آتا ہے، اور یہ چلتا رہتا، سلسلہ جاری ہے زندگی میں کہ یہ صبر اور شکر کا امتحان ہے. صبر کے امتحان کو کامیاب کر لیا، شکر کا امتحان بھی کامیاب ہو گیا، تو پھر تو ان لمیٹڈ انجوائمنٹ کی لائف آپ کے لیے اور میرے لیے موجود ہے. تو اب جو سوال ہے بلا تکلف ای میل کر لیجئے. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.